آج ہم حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اپنی زندگی سے دنیا کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری کتابیں پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، لوگ ہماری حدیث پاک کی شروحات پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر کتابوں سے پڑھ کر مسلمان ہونا ہوتا تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب تک اسلام کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو خود مسلمان نہیں پڑھ سکا۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو کتاب ان کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے قرآن، اس کو بھی بہت سے مسلمان آج تک نہیں پڑھ سکے۔ تو اسلام کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے پڑھ کر سمجھنا وہ بھی ہوتا ہے مگر اس کا اثر تھوڑا ہے، کتابوں سے زیادہ چلتا پھرتا جو اسلام ہوتا ہے نا اس کا اثر لوگوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا اسلام ہمارے بزرگوں میں تھا۔ لوگ نماز کیا ہے کتابوں میں نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازوں کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ نماز ایسی ہوتی ہے۔ لوگوں کو جھوٹ اور سچ کا پتہ ہماری کتابیں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا، ہماری زندگی دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور آج ہم نے بالکل اس کا الٹ کر دیا۔ کتابوں میں تو ہم سچائی کی فضیلت پڑھتے ہیں، باتوں میں تو ہم سچائی کی فضیلت کو بولتے ہیں، معاملات میں کبھی سچائی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ 24 گھنٹے ہم ظلم کے خلاف لکھتے ہیں، 24 گھنٹے ہم ظلم کے خلاف بولتے ہیں، مگر اپنے معاملات میں ہم عدل و انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب حضرت خواجہ خواجگان جیسی ہستی دنیا کے سامنے اپنے پیارے انداز سے اسلام کو پیش کرے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے گئے مسلمان ہوتے گئے، آپ کی صحبتوں میں آتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ نفرت، آج بھی نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس وقت بھی نفرت کا ماحول بنایا جا رہا تھا جب یہ حالات ایسے تھے کہ حضرت غریب النواز کی مجلسیں سج گئی تھی، لوگ آتے تھے آپ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، دعا کرانے والا دعا کرا کے جاتا تھا، جو بھی ضرورت مند آتا تھا ضرورتیں اپنی پوری کر کے جاتا تھا۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس میں ایک شخص آیا، اچھا خاصا مسلمان بن کر آیا، مسلمانی لبادے میں آیا، مگر تھا غیر مسلم تھا، اور چاقو اپنی آستین میں چھپا کر آیا تھا، اپنے لباس میں چاقو لے کر آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حضرت غریب النواز پر کیا ہے وار کرے، ان کو ختم کر دے، قتل کر دے ان کا۔ مذہبی طور پہ جو جنون پیدا کیا جاتا نا اس کا اثر تھا، آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوئے تھے اس کے اثر میں چاقو لے کے آیا تھا۔ اور اتقوا فراست المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایمان میں کمال پیدا ہو تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت غریب النواز کی مجلس میں وہ آیا اور آ کر بیٹھا، اور جیسے ہی بیٹھا حضرت مسکرا کر کہنے لگے کہ اے بابا، درویشوں کی محفل میں ہے نا صاف دلی کے ساتھ آنا چاہیے، تم تو ایک الگ ارادہ کر کے آئے ہو، اب جو بھی ارادہ کر کے آئے ہو تو اپنا ارادہ پورا کر کے جاؤ، اپنا ارادہ پورا کر کے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اسے اندازہ ہو گیا، وہ اشارہ سمجھ گیا، آ کے حضرت کے قدموں میں گر کے معافی مانگا، اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، توبہ کیا، ایسا عقیدت مند بنا کہ احسن السیر کے مصنف فرماتے ہیں 55 حج کیے اس نے زندگی میں۔ جو غریب النواز کو چاقو مارنے کے لیے آیا تھا 55 حج کیے اس نے زندگی میں، اور ہمیشہ کیا ہے خانہ کعبہ کی مجاوری میں خدمت میں رہتا تھا، یہاں تک کہ انتقال بھی وہی ہوا اس کا۔ اس زمانے میں مجاوران خانہ کعبہ کو جہاں دفن کیا جاتا تھا وہاں اس شخص کو دفن کیا گیا۔ یہ حضرت غریب النواز کی تعلیم ہے، یہ حضرت غریب النواز کا انداز ہے۔ آج بھی مسلمان اس انداز کو اپنا کر اٹھے ہندوستان میں تو پھر ہر ہندوستانی آج مسلمان کو پھر سے کیا ہے وہی عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرے گا۔